کا حکم شرعی یہ ہے کہ حاکم اسلام اسے قتل کر دے. دوسرے نمبر پہ وہ جادو جو کفر نہیں لیکن اس کے ذریعے لوگوں کو ہلاک کیا جاتا ہے, لوگوں کو مار دیا جاتا ہے, ایسے جادو کا عمل کرنے والا یعنی ایسا جادوگر جو ہے یہ ڈاکو کے حکم میں ہے, لہذا یہ مرد ہو یا عورت دونوں صورتوں کے اندر اس کو قتل کر دیا جائے. تیسرے نمبر پہ جادو کا ایک حکم کہ جادوگر اگر توبہ کر لے تو اس کی توبہ مقبول ہے. جادوگر اگر اپنے جادو سے توبہ کرتا ہے, اپنے اس فعل سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اب اس کے بعد یہاں پر آیت مبارکہ میں جو اور چیزیں ارشاد فرمائیں, ایک تو ارشاد فرمایا کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, کہ یہ لوگ اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے جو دو فرشتوں پر بابل میں اترا, بابل کے اندر اترا, ہاروت اور ماروت نامی فرشتوں پر. یہاں پر یہ بات دھیان میں رکھیں کہ ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے تھے. اللہ عز و جل نے لوگوں کی آزمائش کے لیے ان فرشتوں کو نازل فرمایا, اور یہ فرشتے لوگوں کو آ کر جادو سکھاتے, یعنی انہوں نے آ کے لوگوں کو بتا دیا کہ ہمیں جادو آتا ہے. اب لوگوں نے سیکھنے کے لیے رجوع کیا, تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پہ نازل کیے گئے تھے کہ لوگوں کا امتحان لیا جائے, تو یہ لوگوں کو واضح طور پر یہ فرما دیا کرتے تھے کہ انما نحن فتنۃ, کہ ہم آزمائش ہیں, ہمیں لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے. فلا تکفر, تو کفر نہ کر, یعنی سیکھنے والے سے بول دیتے کہ تو کفر نہ کر, اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے نازل فرمایا. یہ ہے ان فرشتوں کی اصل حقیقت ہاروت اور ماروت کے بارے میں. اب اس کے بارے میں کتابوں کے اندر بہت سے عجیب و غریب اور بہت سے غلط قصے جو ہے وہ مروی ہیں, اور تمام قصوں کے بارے میں مفسرین میں جو محقق مفسرین ہیں ان سب نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ سارے کے سارے قصے باطل اور مردود ہیں, جن میں فرشتوں کی عصمت اور ان کی پاک دامنی پر حرف آتا ہے. فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہ ہے جو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا, لا یعصون اللہ ما امرہم, جو اللہ نے انہیں حکم دیا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, اور فرشتے وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. تو فرشتوں کو جو حکم دیا جاتا ہے یہ اس پر عمل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے. فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں. تو فرشتوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے. تو لہذا جو فرشتے بابل کے اندر اترے وہ لوگوں کی آزمائش کے لیے تھے, جیسا انہوں نے خود بیان فرما دیا. پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے جو جادو سیکھنے والے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ کون سا جادو سیکھتے تھے. فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, لوگ ان فرشتوں سے وہ جادو سیکھتے جس جادو کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں. یفرقون بہ بین المرء وزوجہ, جس جادو کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں. تو گویا اس سے ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ جادو کے اندر اکثر ضرر ہی کی صورت پائی جاتی ہے. دوسرے نمبر پہ جادوگر چونکہ شریر ہوتے ہیں لہذا وہ شر والی کام کرتے ہیں. تیسرے نمبر پہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا یہ وہ فعل کبھی ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, جو گزشتہ انبیاء کی امتوں سے جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے. تو یہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا اللہ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے. جادو کے ذریعے جدائی ڈالنا یہ بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں تعویذوں کے ذریعے کرنے کی. تو یہاں پر پھر آگے بہت سارے پہلو ہیں جن میں ہر پہلو ہی جو ہے وہ کلام کرنے کے قابل ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی پر بدگمانی نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمارے اوپر جادو کروایا یا فلاں کے اوپر جادو کروایا یا فلاں کے اوپر تعویذ کروا دی ہے کہ میاں بیوی کے اندر لڑائی ہوتی رہے. ایک تو یہ کسی پر بدگمانی نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود بہرحال ایسے لوگ موجود ہیں جو جادو کرواتے ہیں, جو تعویذ کرواتے ہیں, جو گنڈے کرواتے ہیں تاکہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے, گھروں کے اندر لڑائی ہو جائے, ان کے اندر فساد برپا ہو جائے. تو یہ سارے کے سارے لوگ فعل حرام کے مرتکب ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ عورت کو بھڑکاتا ہے, یہ حدیث مبارکہ کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں, جو بیوی کو بھڑکاتا ہے, جو عورت کو بھڑکاتا ہے, ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا.
ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا. تو یہاں فرمایا کہ وہ لوگ اس قسم کا جادو سیکھتے. اب اس کے بعد ایک عقیدے کی وضاحت بھی یہاں پر بیان فرمائی. ارشاد فرمایا وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ, اور وہ اس جادو کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے اذن سے. وہ اس جادو کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے اذن سے, اللہ کی اجازت سے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے. یہاں اس آیت مبارکہ کے اس حصے سے جو ہمارے سامنے مسائل ہے وہ چند ایک جو نہایت ہی مفید ہے میں عرض کرتا ہوں. نمبر 1, جادو کے ذریعے نقصان تو پہنچایا جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جادو کے ذریعے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے اذن سے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو پتہ چلا کہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے, مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. اسباب کے اندر جو تاثیر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہوتی ہے. اسباب میں تاثیر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہوتی ہے. اگر یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس شے سے وہ اثر ظاہر ہوتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو اس شے سے وہ اثر ظاہر نہ ہو. جیسے آگ جلاتی ہے, پانی پیاس بجھاتا ہے, تلوار کاٹتی ہے, لیکن آگ کا جلانا, پانی کا پیاس بجھانا, تلوار کا کاٹنا, یہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تلوار کاٹ نہیں سکتی, پانی پیاس نہیں بجھا سکتا, اور آگ جلا نہیں سکتی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ نے نہیں جلایا. وجہ یہ ہے کہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا. تو یہ عقیدہ ذہن نشین کر لینا چاہیے بطور خاص اس معاملے کے اندر کہ اشیاء کے اندر تاثیر حقیقی نہیں, مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے اشیاء کے اندر عادتاً ایک تاثیر کی صورت پیدا فرما دی ہے تو اشیاء سے تاثیر کا ظہور ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ جادو کے اندر اثر ہے. اگرچہ جادو کے اندر کفریہ جملے ہوں لیکن تب بھی جادو کے اندر اثر ہوتا ہے. تبھی تو یہاں پر فرمایا کہ اس جادو کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان وہ جدائی ڈالا کرتے تھے. تیسرے نمبر پہ ایک اور اہم مسئلہ پتہ چلا کہ جب جادو کے اندر نقصان پہنچانے کی تاثیر ہے, جادو کے اندر نقصان پہنچانے کی تاثیر ہے تو قرآن کی آیتوں کے اندر شفا پہنچانے کی تاثیر ہے. اور جب جادوگر جادو کے ذریعے نقصان پہنچا سکتا ہے تو اللہ کا ولی کرامت کے ذریعے نفع بھی پہنچا سکتا ہے. تو اس چیز کو جو ہے وہ ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے, اور یہ خود قرآن سے ثابت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا, اندھوں کو بینا کرنا, کوڑیوں کو شفا یاب کرنا, بیماروں کو تندرست کرنا, یہ سارے کے سارے کام جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے تھے. تو جادو کا اثر اللہ کے اذن سے لیکن شریر کی طرف سے, اور کرامت اور معجزے کا اثر اللہ کے اذن سے لیکن کرامت کا ولی کی طرف سے, اور معجزہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف سے. اس کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے اگر یہ جانتے. یہاں پر سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لانے کے بارے میں بنی اسرائیل کو فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل کے تمام اعمال اپنی جگہ اور ان کے اندر اگر کسی قسم کی خوبیاں موجود ہوں دنیاوی اعتبار سے تو وہ اپنی جگہ, لیکن اگر یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں کا ثواب ان کے لیے بہتر ہوتا اگر یہ جانتے. اللہ کے ہاں کا ثواب ان کے لیے کیوں بہتر ہوتا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ثواب ہے اس میں اللہ کی رضا ہے, اللہ تعالیٰ کا قرب ہے, اللہ تعالیٰ کا عرفان ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی جنت ہے, وہ دار السلام. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تو یہ چیزیں دنیا کے تمام مال و اسباب, تمام مال و متاع سے یقیناً افضل ہیں. تو دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جو جنت کے اندر ثواب رکھا ہے وہاں کا ادنا سے ادنا جو وہاں کے اعتبار سے ہو وہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے سے افضل ہے. تو ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنا یہ سب کے لیے بہتر اور سب کے لیے افضل ہے. اللہ